الحمدللہ وکفا وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ابدی سرمدی لا اول لہ ولا آخر لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی سورہ اسرا سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند قدوس اس آیت کے مطابق سچی اور کھری باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ کو سننے کی اور مجھ ناچیز سمیت آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، ماہ رجب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ جسے معجزہ معراج کہتے ہیں، اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب فرمایا۔ معراج کے 3 سفر ہیں، 3 حصوں میں اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک سفر ہے بیت اللہ سے مسجد اقصی تک، یا یوں کہہ دیں مکہ مکرمہ سے فلسطین تک۔ اور دوسرا سفر ہے فلسطین سے سدرہ تک، اور تیسرا سفر ہے سدرہ سے عرش معلیٰ تک۔ اب تینوں کے نام بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، اسی دے سارے کو کٹھے کو معراج آخ کرنے ہیں، لیکن تریاں دے نام کنی کنی ہیں۔ جڑا سفر زمیں تو زمیں تک کیتا جلے اس کو معراج نہیں آختے۔ معراج دا مانے زمیں تو اوتاں جلنا، اوتے چڑھنا۔ اب جو سفر زمین سے زمین تک کیا جاتا ہے اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسرا۔ ایک گل یاد رکھے ہو، دوئی گل شاید تساں کو یاد رہ سی کہ جڑا سفر زمیں تو زمیں تک ہوتا ہے، میں کیاں سمجھاواں، مانسرے ہو لاہور جلتا ہے، لاہوروں کراچی جلتا ہے، کراچی پشاور جلتا ہے، پشاور تو کوئٹے جلتا ہے۔ اے سفر جڑا ہے زمیں تو زمیں دا سفر، اس سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ ایک گل اس بیچ ایک اور گل ہے، اس کے اندر ایک دوسری بات ہے۔ زمین سے زمین کا سفر، زمین سے زمین کا سفر، اور رات کے وقت جو سفر کیا جائے اس سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ زمین سے زمین تک کیا جائے اور رات کے وقت کیا جائے، دیہڑی نہ کیتا جلے، دیہڑی والے سفرہ کو اسرا نہیں آختے۔ راتی جڑا سفر کیتا جلے تے زمیں تو زمیندار کیتا جلے، زمیں تے کیتا جلے، اس سفرہ کو کیا آختے نا؟ اسرا۔ کیا آختے نا؟ اسرا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اپنی یہ بات اپنے سامعین تک پہنچا دی، سمجھا بھی دی۔ اب میں آگے چلوں گا، مجھے مزہ آئے گا۔ اب دیکھیں، زمین سے زمین کا سفر اور رات کا کیا ہوا سفر، اس کو کہا جاتا ہے اسرا۔ اور تسی پوچھو، کوئی بھی پوچھے اٹھ کے کہ مولوی صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، خدا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بنی اسرائیل پر فرعون نے ظلم کیا، تشدد کیا، ان کو سزائیں دیتا تھا، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر او میرے موسیٰ فَأَسْرِ بِعِبَادِي
مڑیا بندیاں کو راتوں رات کہن کے نکل جل. موسیٰ علیہ السلام کے کیتا راتوں رات کہن کے نکل گئے. فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي، راتوں رات میرے بندوں کو لے کے چل. تو اتھے بھی خدا کیا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ. او لوگو پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات. اللہ اکبر. اونٹ پیچھے اسرا سا کدے اگے گل اسمانہ دی ہوئے اعتراض ہو اکتا سا، اگے گل سدرہ دی ہوئے اعتراض ہو اکتا سا، اگے گل دیہڑی دی ہوئے اعتراض ہو اکتا سا. خدا تے سیر کرائی اپنے بندے کو اور راتوں رات من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد مکہ سے لے کر فلسطین تک اور رات کے حصے میں سیر کرا دی. ہون تساں کو کدے کو پوچھے جی 15 سپاری دی پہلی آیت اے معراج دے بارے بچ ہے، تسی آسو معراج دے بارے بے نہیں، اے نبی علیہ السلام دے سفر اسرا دے بارے بچ ہے. اسرا اور ہے معراج اور ہے. اب وہاں سے معراج شروع ہو رہا ہے اور اس کا ذکر اللہ پاک سورہ نجم کے اندر فرما رہے ہیں. اللہ پاک اس کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. اچھا مسجد حرام تو مسجد اقصی، بیت اللہ تو فلسطین گئے تو اے اثر ہے، تو فلسطین تو مسجد اقصی تو آسمانہ کو گئے، سدرہ تک گئے، اے معراج ہے. تو سدرہ تو عرش معلیٰ تک گئے، وہ عارج ہے. ایک اسرا ہوتا ہے، ایک معراج ہوتا ہے، ایک عارج ہوتا ہے. زمین سے زمین کا سفر اسرا کہلاتا ہے، زمین سے آسمانوں کا سفر معراج کہلاتا ہے، اور آسمانوں سے عرش معلیٰ کا سفر پھر معراج نہیں کہلاتا، عارج کہلاتا ہے. آسمانہ تے اور نبی بھی گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو تھے بولو آسمانہ تے. عیسیٰ علیہ السلام دا معراج آسمانہ تک ہے، کوئی پہلے آسمان تک، کوئی دوئے تک، کوئی تریے تک، کوئی چوتھے تک، کوئی پنجویں تک، کوئی چھویں تک، کوئی ستویں تک. لیکن نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب آقا دو جہاں وہاں گئے ہیں جہاں کوئی نہیں جا سکا. جتھے ایک خدا سا تے دعا مصطفیٰ سا، تری کوئی شے اتھے موجود نہ اسی. اس لیے فرمایا کسی کو اسرا ہوا، کسی کو معراج ہوا، اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں جس کو اللہ نے مقام عارج عطا کیا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ اکبر. ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، کاش کہ وقت مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن چلے گا یہ موضوع جمعوں پر. خدا سن اے مسجد حرام تو مسجد اقصی کو نبی علیہ السلام کو کی کھڑے. اگر خدا چاہتا کی خدا اتھو چاہ کے کھڑکتا سا تو اتھو اتنا نہ چاڑکتا سا. وہاں کوئی نیا طیارہ آیا حضور کو لینے کے لیے نہیں، براق بھی وہی ہے. ارے جس نے براق کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اور فرشتوں کا امام جبرائیل بھی وہی ہے. لیکن خدا سن مکے تو فلسطین کی کھڑیا. یہ بھی تساں پوچھے کسا کولو کی خدا اتھو بیت اللہ بچو، خانہ کعبے بچو، مکہ مکرمہ بچو، خدا اتھو ہی ہوتا چاہ کے کنجلیا. اتنا لمحہ سفر کی کرا لیا. اللہ اکبر. میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، آپ کا یہاں آنا با مقصد بن جائے. اے خدا سن اس ہستے کرا لیا
کدے خدا اتھو ہی چاہ کے کتھو خانہ کعبہ بچو بیت اللہ بچو سیدھا خدا چاہ کے آپا کول عرش معلّہ تے کنجو لیا کل مشرک آخنا کافر آختے مکے دے کافر تے مکے دے مشرک اے آختے یار اے اییں ہی گلاں کر دے اے اییں ہی آختے اے اییں ہی آختے اے کوڑ کر دے اے پاگل ہو گئے اے دیوانہ ہو گئے اے جادوگر ہے اے ساحر ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. یہ عجیب بات ہے. اتنا جائیاں کس دیکھیاں سیاں اتنا جائیاں اوپر کون گیا تھا؟ کس نے وہ نظارے دیکھے تھے؟ اور کسی نے نہیں دیکھے تھے. خدا سن مکے تو فلسطین کو کھڑیا خدا سن آخیا تساں کو راہ دا بھی پتہ ہے تے جائیاں بھی دیکھی دیں نشانیاں دا بھی پتہ ہے تے پھر فاصلے دا بھی پتہ ہے تے کدے تساں نشانیاں پوچھی دیں اتنا کدے تسی نہ دیکھ سکتے تساں نہیں دیکھیا تسی نہ جان دے اور تساں کو اس راہ دا تک پتہ ہے. اے نشانیاں آ کے بڑے نبی کو پوچھ کنو. اگر تمہیں معراج کے بارے میں شک گزرتا ہے تو آؤ میرے پیغمبر سے پوچھ سکتے ہو. یہ تو دیکھا ہوا ہے تمہارا نا. اللہ اکبر. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں وہاں لے گیا. ایک اور گل بڑی زبردست ہے. اللہ پاک نے مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء کو بلایا اور وہاں شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ کانفرنس کرا کے محمد مصطفیٰ کو نبیوں کی امامت عطا کر دی. اور ہوتا کیا ہے وہاں؟ جبرائیل آذان دیتے ہیں. آدم علیہ السلام پیچھے بیٹھے ہیں, نوح علیہ السلام پیچھے بیٹھے ہیں, موسیٰ علیہ السلام پیچھے بیٹھے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام پیچھے بیٹھے ہیں اور سارے انبیاء پیچھے بیٹھے ہیں اور نبیوں کے امام خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مصلی پہ کھڑے ہیں. جبرائیل آذان دیتا ہے اشہدو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہدو پہ آ کے رک جاتا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. اللہ میں ابو البشر آدم کا نام لوں یا موسیٰ کلیم اللہ کا نام لوں یا عیسیٰ روح اللہ کا نام لوں. آواز آئی آج کسی کا نام نہیں لینا. آج نبیوں کے امام مقصود کائنات میرے لاڈلے حبیب محمد مصطفیٰ کا نام لے لے. اشہد ان محمد رسول اللہ. جدوں جبرائیل علیہ السلام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ تے سارے نبیوں بھی کیا آخیا بولو نا یار اشہد ان. او آدم نے بھی کلمہ محمد کا پڑھا, موسیٰ نے بھی کلمہ محمد کا پڑھا, عیسیٰ نے بھی کلمہ محمد کا پڑھا اور نوح علیہ السلام نے بھی کلمہ محمد کا پڑھا اور رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء سے محمد کا کلمہ پڑھا دیا. اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. مسجد اقصی لے گئے اور اللہ نے معراج کرایا کیوں؟ حضور علیہ السلام مکہ کے مشرکوں کو دعوت دیتے ہیں, کوئی نہیں مانتا. کوئی کہتا ہے جادوگر ہے, کوئی کہتا ہے ساحر ہے, کوئی کہتا ہے کاذب ہے, کوئی کہتا ہے مجنون ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ ہے. حضور علیہ السلام مجھ تنگ ہوئے. ایک دفعہ ذہن بچایا اے خنزیر تے نہیں مندے, چلو میں طائف جاتا ہوں. آپ میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے طائف, 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ مکرمہ سے. میں پہلے بھی جلدا رہے ہیں, اس باری بھی میں عمرے پہ گیا. طائف میں حضور علیہ السلام کے ماموں رہتے تھے رشتے میں, قبیلہ بنو سعد, جو دائی علیمہ کے رشتے سے محمد مصطفیٰ کے ماموں لگتے تھے.
اور عربوں میں رشتوں کا بڑا پاس رکھا جاتا تھا، لحاظ رکھا جاتا تھا اور رشتہ داری کا خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ تے اج اساں کو رشتہ داریاں دا خیال نہیں۔ اج تے جتنا جس تے جتنے قریب ہے اتنا ہی بڑا دشمن نکلدا ہے۔ الاقارب کل اقارب، جتنا نیڑے دو سی اتنا ہی بچھو ہو سی، اقارب آتن بچھو۔ یہ بھی قیامتی دیا نشانیاں، قیامت کی علامات ہیں۔ مکو تے ہون بھی یاد ہے، اسی نکے نکے ہون دے ماسی دا کار، خالہ دا کار، پھوپھی دا کار، چاچے دا کار، تائے دا کار، اج آلے گولو پوچھو نا، آج یہ چیزیں بھول گئے ہیں لوگ۔ ایک باری جو لوگ کدے کسا دے کار چاہ پی کنو، دوئی باری متھے دے 12 بجے دے انہیں۔ آج یہ سارے سلسلے ختم، لیکن محمد مصطفیٰ کے دور میں آپ کا مبارک زمانہ تھا، رشتوں کی پاسداری کی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام چپی نال نکل گئے، انہاں کہا میں جلداں مڑے رشتہ دارن، مڑے آپڑن، مڑے مامن، مڑا مامے آلے، مڑا نانے آلے، میں ان کو جا کر کہتا ہوں یہ میرے ممید و معاون بنیں گے اور دین کو تقویت مل جائے گی۔ طائف میں پہنچے، وہاں سردار تھے بڑے بڑے، ایک ہی کو ملے، اسا ہے خدا کو تو ہی تھایا سے نبی بنانا سے مڑے بھی کڑا کاٹا سا، میں کوئی کاٹا؟ سردار میں، مالدار میں، قبیلے آلہ میں، قوم آلہ میں، ڈاڈا میں، بڑا میں، فلانا میں، تو کو خدا سن نبی پڑھا کے دا۔ خبردار، مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھنی۔ حضور علیہ السلام بڑے دلگیر حالت کے اندر، بڑے مغموم ہو کر واپس آئے، دوئے کو ملے، اس بھی یہ جواب دیتا، میں اس کا جواب بھی نقل نہیں کرنا چاہتا۔ تیسرے سے ملے، اس نے تو عاد کر دی، اس آخیا کہتے تو مزمان نہ آئے دو میں تو کو قتل کر چھوڑا، مار کنا، لیکن کے کراں کدے تو کو مار دیاں تے اس تے قبیلے دی تے ملخہ دی تے اس تے گران دی بدنامی ہو جلسی، ارے میری آنکھوں سے اوجل ہو جا۔ پھر بھی اس کو صبر نہیں ہویا، اس نے پیچھے جنک لا کے دے، کہا اس کو پتھر مارو اور مار مار کے بگا دو طائف سے۔ انہوں نے پتھر برسائے۔ اللہ دی قسمیں اج بھی ان دیا نسلہ میں جو جڑے مسلمان بھی ہو گئے اج بھی وہ اپنے استاذوں کو بٹے مار دیں۔ کسی کہنے والے نے کہا وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے اور اسی کے جسم پر اب طائف میں پتھر برستے تھے۔ زخمی ہو گئے، پوکھے پانے، تھکے ماندے، پریشان حال۔ اپنوں نے جواب دے دیا، مشرکین مکہ کا یہ عالم، تھکاوٹ کا یہ عالم، ایک باغ میں آئے، باغبان سے کہا مجھے پانی پلا دو، جنے پانی آن کے دیتا، انگور پیش کیتے، اے اللہ آج بھی وہ باغ موجود ہے۔ طائف پہ جل کے دیکھو باغ آج بھی ہے، میں اس باغ پہ گیا، اللہ تساں کو بھی کھڑے۔ اس باغ کے اندر حضور علیہ السلام نے پوچھا او جڑیاں دیکھ مکو اپنے سن دتکاریا، اپنے سن جنک پیچھے لائے، اپنے سن چاہ دا نہیں پوچھیا، چاہ اس ویلے نہ اسی میں ہی آختا، پانیا دا نہ پوچھیا، دودھا دا نہ پوچھیا، روٹی دا نہ پوچھیا، کھانے دا نہ پوچھیا اور پینے دا نہ پوچھیا، تے تد مکو انگور بھی آن کے دیتے تے پانی بھی آن کے دیتا، تو تے بڑا چنگا جنے یار، تو کڑی جائی دے۔ اس آخے میں نینوا دا رہنا آنا۔ نینوا اے یونس علیہ السلام دی بستی دا نا سا۔ نبی علیہ السلام اچھا انت من نینوا، تو نینوا بچو ہیں؟
حضور علیہ السلام کی فوراً زبان سے نکلا، فرمایا وہ نینوا جہاں کے یونس علیہ السلام تھے جڑے ہی دیکھا اس آخیا تسی سیان دے یونس علیہ السلام کو؟ نبی علیہ السلام ہے ہاں بڑا پراس ہے، وہ بھی نبی آسا میں بھی نبی ہاں۔ اللہ اکبر، جڑے ہی دیکھا اس آخیا تو کو قصدہ سے یونس علیہ السلام دا؟ آخیا میں اللہ دا نبی ہاں، مو کو خدا سن یونس علیہ السلام دے متعلق سب کچھ دسے۔ کہنے لگا اچھا اگر آپ نبی ہیں تو مجھے بھی ذرا اپنا کلمہ پڑھا دیں تاکہ میں آپ کا صحابی بن جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام وہاں سے آئے، زخموں سے چور چور ہیں یار، بڑی لمبی طویل ترین دعا آپ نے فرمائی۔ اتنے میں دیکھا فرشتے آگے، فرشتے آ کے کہتے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں، طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو زخمی کیا، آپ کو تھکایا، آپ کی باتیں نہیں سنی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر ان طائف والوں کا قیمہ بنا کے رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ آسوں کو قسم مارے ہوئے، کٹے ہوئے، تکلیف دیتی ہوئے، تو کوئی آ کے آخے کہ خیال ہے کدے مڑی مدد دی ضرورت ہے، تعاون دی ضرورت ہے، میں ایاں کر چھوڑ ساں، ایاں کر چھوڑ ساں، اس طرح کر کنساں۔ اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم واپس چلے جاؤ، میں زحمت بن کے نہیں آیا، مجھے تو رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پھر واپس آ کر خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ گئے اور لپٹ کے رو کے ارشاد فرمایا او میرے پروردگار، میں ان لوگوں کو جہنم سے بچاتا ہوں، تیرے دین کی دعوت دیتا ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، آگ کے شعلوں سے بچاتا ہوں، یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، یہ مجھے ستاتے ہیں، یہ مجھے دکھاتے ہیں، ربا آخر میں بھی تو انسان ہوں، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ہوں تو میں انسان، اگرچہ میں تیرا رسول ہی نہیں رسولوں کا بھی امام ہوں، خاتم النبیین ہوں، ربا اگر بتقاضۂ بشریت میرا دل دکھے اور میری زبان سے ان کے خلاف کوئی ایسا بددعائیہ جملہ نکل بھی جائے تو میرے ربا میں تیری بارگاہ کے اندر ملتجی ہوں، میرے اس جملے کو دعا بنانا، بد دعا نہ بنانا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پھر اتھے دعائی بے نبی علیہ السلام آخیا اے کوئی جڑا مڑی دلداری کرے، اے جڑا مڑے نال یاری لاوے، اے جڑا مڑے نال اے کرے او کرے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار نے وہ جملے سنے، محمد مصطفیٰ تھکے ہوئے سو گئے۔ ایک روایت میں مہانی کے گھر، ایک روایت میں بیت اللہ میں، جتھے بھی آسے مکے میں حضور سوئے، اللہ پاک نے جبرائیل بھیج دیا۔ جبرائیل آئے، آ کے عرض کیا کیسے اپنے نورانی پر محمد مصطفیٰ کے طلبوں کے ساتھ لگائے۔ کرے گئے ہو تبلیغی جماعت نال، گئے ہو جلدے کرو، اللہ تساں کو بھی کھڑا ہے تو مو کو بھی جلنا دی توفیق دے وے۔ اچھے آخو اے تساں دیکھے تبلیغی جدوں جگال دے ہونے بڑے لاڈا نال تے بڑے آرام نال تے بڑے پیار نال تے کس طرح جگال دیں، آن کے پیراں کو اس طرح پکڑ دیں، اے پیراں کو ملنا پکڑنا اے جبرائیل دا طریقے۔ جبرائیل آئے، او جبرائیل نے آ کر اپنے نورانی پر محمد مصطفیٰ کے طلبوں کے ساتھ جوڑ دیے۔ جب طلبوں کو مسئلہ محمد مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضور سن دیکھیا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا ان اللہ اشتاق لقاء ربک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول
مجھے رب نے بھیجا ہے، رب کہتے ہیں میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں۔ اللہ اللہ، ان اللہ اشتاق لقاء ربک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول رب کہتے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملوں۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب ارنی، اے اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے، اے اللہ میرا بڑا دل یہ کرتا ہے میں تو کو دیکھاں۔ خدا آختے اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھ کو نہ دیکھ سکتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آختے ہیں خدایا نا بڑا دل مجھ چاہتے مجھ شوق دل میں پیدا ہوتا ہے میں تو کو دیکھاں۔ خدا آختے لن ترانی لن ترانی لن ترانی، موسیٰ تو کدے بھی مجھ کو نہ دیکھ سکتا، کدے تو کو مجھے شوق ہے، ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھ، اگر تو نے قرار پکڑ لیا، ٹھہر گیا، تو نے برداشت کر لیا تے ٹھیک ہے، میں تو کو اپنے جلوے بھی دس کنساں۔ موسیٰ علیہ السلام آختے ہیں اے خدایا مڑا شوق ہے، مڑے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے میں تو کو دیکھاں، میں تو کو دیکھاں۔ خدا آختے ہیں نہ دے سکتا، دوئے پیغمبر آختے ہیں خدایا تو کو دیکھاں، خدا آختے ہیں نہ دے سکتے، نہ دے سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، سارے کو خدا آتے تسی نہ دے سکتے، لیکن جدوں اپنے حبیب دیوار آندی ہے اللہ پاک جبرائیل کو بھیج کے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتاق لقاء ربک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول خدا سے مکوے شوق ہے میں تڑے نال ملاقات کرا۔ کیا شان عطا کی یار، کہ شان والے پیغمبر کا کلمہ ہم نے پڑھا اور ہمیں اس شان والے پیغمبر کا اللہ نے امتی بنا دیا۔ اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے اچھا جبرائیل تو آتے گئے کس طرح جلساں جلنا دھکے انتظام ہو سی۔ اللہ اکبر، جبرائیل نے براق پیش کر دیا، آج تیرے پاس بی ایم ڈبلیو ہے، تیرے پاس کوئی اور بڑی گاڑی ہے، تیرے پاس جہاز ہے، اس کی سپیڈ 500 ہوگی، 1000 کلومیٹر ہوگی، 2000 ہوگی، لیکن یہ ایسا براق رب نے بھیجا جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے حاضر ہے، براق براق براق، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور اس کی لگام پکڑنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین ہیں، نال اسرافیل بھی ہیں تے نال میکائیل بھی ہیں۔ اسرافیل اللہ اکبر، اس کی رکاب پکڑ کر محمد مصطفیٰ کے تلووں پہ ہاتھ رکھ کر آپ کا پاؤں رکاب میں دیتے ہیں۔ قصد و سبیل میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے نبی علیہ السلام اسرافیل در دیکھیا، اس سارے فرشتے بچو پرانا بڑا معمر فرشتے اور بڑا بزرگ فرشتے، نبی علیہ السلام آخیا تو مڑے پیرا کو ہاتھ نہ لا، مجھ کو شرم آدھے، مجھ کو یاد ہے، وہ آتے ربا 5000 سال اور میں سجدے میں پیا رہا، میں خدا کو لو دعائیاں کرتا رہا، اور ابا جڑا تھوڑا آخری نبی آسی مجھ کو اس کی خدمت کا موقع دے چھوڑو۔ آج ہی تو مجھے میرے سجدوں کا ثمر ملنے لگا ہے، اللہ کے رسول اور میرا ہاتھ نہ پکڑے، مجھے اپنے پاؤں کو ہاتھ لگا کر رکاب میں رکھنے دیں۔ اور تریا میکائیل اس کو کاٹھی چاہی دیئے، اللہ اکبر، او نبی علیہ السلام دی براق دی کاٹھی چاہ کے کاٹھی رکھتے، اے پیرا تلے ہاتھ رکھ کے رکاب پیش کر دے، اور جبرائیل لگام پکڑی دیئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول آئیے ان اللہ اشتاق لقاء ربک یا رسول اللہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اجا مجھ بڑیاں گلا رہنی انشاءاللہ، آگے جمعہ دا چلسی سلسلہ، وآخر الدعوہ